اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد اللہ رسول صلوات بھیجیے گا محمد والا۔ حضرات، یہ مجلس ایک مرحومہ مغفورہ محب اہل بیت اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنے والی خاتون کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے، اور آج کی مناسبت کے اعتبار سے میں نے اس مجلس ایصال ثواب میں جس آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا، اس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، اس میں موت کے سلسلے میں ذکر ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے یا کیا ہمیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں تذکرہ ہوتا ہے، اور صحیح بھی ہے کہ اس لیے کہ ہماری ملت کو، ہم جن کے پیروکار ہیں، ہم اگر اپنے کو مسلمان اور مسلمان کے ساتھ شیعہ کہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد کا علم ہونا چاہیے ہے، اور ہمارا ہر عمل مطابق حکم رسول، مطابق حکم قرآن اور مطابق حکم سیرت اہل بیت ہونا چاہیے۔ اگر دیکھیے، میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ہم مجبوراً شیعہ نہیں ہیں، بلکہ ہم نے آل محمد کی سیرت کو دیکھ کر شیعت کو ہم نے قبول کیا ہے، اور شیعت پر ہم باقی ہیں۔ آپ کے امام جمعہ تشریف فرما ہیں، ظاہر ہے کہ میں تو ابھی مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن مولانا سے تو آپ کی ملاقات برابر رہتی ہوگی۔ آپ دریافت کیجئے گا کہ ہمارے ہاں تقلید واجب ہے، مگر فروحات میں تقلید ہے، اصول میں تقلید نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک کسی کے کہنے سے ہمیں نہیں مان رہا ہے، ہمیں اپنی عقل کی کسوٹی پہ سمجھ کے ماننا ہے۔ اس کی عدالت کو کسی کی اتباع میں ہمیں نہیں ماننا ہے، بلکہ ہمیں خود سمجھنا ہے کہ اللہ کو عادل ہونا چاہیے۔ سلسلہ نبوت پر ہمارا یقین جو ہے وہ کسی کے کہنے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں خود یقین حاصل ہو کہ سلسلہ نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر نبوت کے بعد معصوم امامتوں کی امامت کا قائل ہونا بھی کسی کے کہنے سے نہیں، کہ ہمارے باپ جو تھے وہ مانتے تھے 12 اماموں کو، ہمارے دادا مانتے تھے تو اس لیے ہم بھی مان رہے ہیں، نہیں۔ اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ آپ خود اپنے ذہن میں آپ دلائل پیدا کیجئے، اور سارا جب سلسلہ ہدایت مکمل ہو جائے تو اب ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن جزا اور سزا کا معاملہ ہو، یعنی روز قیامت۔ تو دین کو ہم کسی کی اتباع میں نہیں مانتے ہیں، دین کو ہم نے سمجھ کے مانا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کسی اندھیرے چھتے میں بیٹھ کر رہبران دین کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ہم نے دین ان سے لیا جنہیں غدیر کے اجالے میں نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا، اور خالی دکھایا نہیں بلکہ بتایا بھی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔
اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس میں شرمندگی نہیں ہے۔ ہم نے جن لوگوں سے دین لیا، سوتے جاگتے آپ ہم سے ان کے متعلق پوچھئے گا، ہم سب 12 اماموں کے نام بتائیں گے۔ ہمارے ہاں آغوش مادری میں 12 اماموں کے ناموں کو رٹا دیا جاتا ہے، حفظ کرا دیا جاتا ہے، اور خالی یہ سلسلہ زندگی تک نہیں رہتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں تلقین میں بھی وہی اماموں کے نام سنائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ جو ہم نے بچپنے میں پوچھے، اپنے گھر والوں سے سنے ہیں اور ہم نے حفظ کیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم ان 12 اماموں کے ماننے والے ہیں کہ جن کی سیرت میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ جتنا ان کی سیرت پر انسان عمل کرتا جائے گا اتنا ہی وہ نیکوکار بنتا جائے گا۔ کوئی سلمان بنتا نظر آئے گا، کوئی ابو ذر بنتا نظر آئے گا، کوئی میثم تمار بنتا نظر آئے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا اور محمد و آل محمد۔ حضرات، کیونکہ یہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نماز آپ نے ابھی ادا کی، فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی، جمعے کی نماز آپ نے ادا کی، اس کے بعد عصر کی نماز آپ نے پڑھی ہو، انشاءاللہ مغرب عشاء کی نماز آپ ادا کریں گے، اور اللہ حیات آپ کو دے، اپنی پوری زندگی آپ نماز پڑھتے رہیں گے۔ ماہ مبارک رمضان آئے گا، آپ روزے رکھیں گے، زکوٰۃ واجب ہوگی، آپ زکوٰۃ دیں گے، خمس واجب ہوگا، آپ خمس نکالیں گے، حج بیت اللہ آپ پر واجب ہوگا، مستطیع ہوں گے، آپ حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات بتائیے، یہ سب چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی، تو کیا اگر ہم نماز نہ پڑھتے تو کیا اللہ کا مرتبہ کچھ کم ہو جاتا اور اللہ کی شخصیت کچھ چھوٹی ہو جاتی؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہم سب نے نماز پڑھی تو کیا اللہ کا مرتبہ کچھ بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا۔ اگر ساری دنیا مل کے نماز پڑھائے یا پڑھے تو اللہ بڑا نہیں ہوگا، اور اگر ساری دنیا تارک الصلاۃ ہو جائے، نماز کوئی بھی دنیا میں نہ پڑھے، تو اللہ کی بزرگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو جب نہ اسے ہماری نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری نماز نہ پڑھنے سے کوئی نقصان ہے، تو پھر ہم پر نماز کو فرض کاہے کے لیے کیا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ ہمیں تمہاری پڑھی ہوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے نام پر تو نماز پڑھ رہے اس کا فائدہ تمہیں کو ہے۔ اگر پڑھو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں پڑھو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ تو اللہ ہمارے فائدے کے لیے واجبات کو ہم پر فرض کر رہا ہے۔ اچھا صاحب، اللہ نے واجبات کو ہمارے اوپر فرض کیا تو وہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے، بہت جلدی عرض کروں، نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو کیجئے۔ پیش امام صاحب تشریف فرمائیں، آپ دریافت کیجئے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ نماز بغیر وضو کے، یہ چند باتیں تمہیدی ہیں، بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی ہے۔ وضو، یہاں جمعے کی نماز کا وقت تھا، اذان ہو رہی تھی، اور میں نے کہا لو جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں۔ توجہ رکھیے گا ایک ایک بات پر، جلدی سے نماز شریک۔ وضو میں کیے نہیں تھا، میں نے کہا وضو کریں۔ ایک لڑکا مولانا کے لیے بسلری کی بوتل پانی کی لا رہا تھا، یہ مثال ہے، اسے حقیقت نہ سمجھ لیجیے گا، پانی لا رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا ذرا پانی دو، وضو کریں گے۔ اس نے بوتل کو کس کے پکڑ لیا کہ ہم مولانا کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کے ایک ٹیپ ماری، بوتل چھینی اور میں وضو کرنے لگا۔ وضو کیا میں نے اس میں تھوڑے پانی سے، باقی پانی اسے دیا۔ آپ کھڑے دیکھ رہے تھے، آپ نے کہا جعفر عباس تمہارا وضو غلط۔ ہم نے کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے پہلے چہرہ دھویا، پھر کونیوں سے لے کے انگلیوں کے سروں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پیروں کا۔ کہا وہ سب تو طریقہ وضو تو صحیح ہے، مگر پانی غضب کیا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت کی تھوڑی دیر کی تقریر آپ کو میری ایسی لگے جو ایسی آپ نے مجھ سے نہ سنی ہو، مگر سن لیجئے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ توجہ رکھیے گا، کہا ارے وضو نہیں، پانی غصب کیا ہوا ہے تمہارا، تم نے زبردستی چھینا ہے پانی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا ایسا ہے کہ پانی تم جو ہو چھینے ہوئے پانی سے نہیں، پانی اپنا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہاں؟ کہا وہ سامنے آگے نل لگا ہوا ہے، وہاں سے پانی لے لو، سرکاری پیپ ہے۔
وہاں میں گیا تو دیکھا کیچڑ ویچڑ تھی، وہاں پہ اگر میں وضو کرتا چھینٹیں پڑتی، نجس ہوتا لباس، تو میں نے کہا کہ ایک برتن، اور برتن میرے پاس تھا نہیں۔ وہاں ایک صاحب اور پانی بھرنے گئے تھے، میں نے کہا بھائی تھوڑی دیر کے لیے اپنا لوٹا برتن جو ہے مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے کہا میں خود پانی لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے، آپ بھی مسلمان لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اتنی بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اونچا سا پیجامہ ہے، لمبا سا کرتا ہے، پورے آپ مسلمان لگ رہے ہیں، تو آپ نماز کے لیے، میں وضو کے لیے پانی مجھے چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا۔ میں ہاتھ پیروں کا اچھا تھا، میں نے انہیں ایک دھکا دیا، ان کا برتن چھینا، پانی بھرا، بھرنے کے بعد میں نے وضو کیا، اور وضو کر کے ان کا برتن ان کی طرف پھینک دیا۔ انہیں غصہ بہت آیا، پھر آپ دوڑے ہوئے آئے، آپ نے آ کے ہم تو یہ کہا مولانا آپ کیا قیامت کر رہے ہیں، آپ پھر سے وضو کیجئے۔ میں نے کہا ارے وہاں جماعت شروع ہونے والی ہے، کیا کچھ ہو جماعت میں شرکت سے فائدہ ہی نہیں ہے، جب وضو ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ میں نے کہا بھئی آپ نے کہا تھا پانی اپنا ہو، تو پانی میں نے اپنا لے لیا، کہ پانی بھی اپنا ہو، برتن بھی اپنا ہو، اپنا ہو یا ایسے کا ہو کہ جو راضی ہو۔ اس نے اپنی مرضی سے خوشی سے دیا۔ میں کہا یہ تو بڑی مصیبت ہے، اب کیا کریں؟ کہ ارے آپ ایسا ہے، یہاں باہر دکان ہے، وہاں بسلری کا پانی بک رہا، خرید لیجئے۔ میں گیا ہو، جا کے میں نے 12-15 روپے کی بوتل خریدی۔ خریدنے کے بعد آپ کے چبوترے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں کھڑا ہوا، آپ نے دیکھا بھئی کیا مصیبت ہے، کیوں آئے؟ میں نے کہا میں یہاں وضو کروں گا۔ کیا کروں گا؟ میں یہاں وضو کروں گا۔ انہوں نے کہا یہاں وضو نہیں، ادھر جاؤ۔ میں نے کہا بھائی تم بھی مسلمان ہو، خالی وضو کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہٹیے یہاں سے، یہاں وضو نہیں کیجیے۔ میں نے اسے بھی دھمکایا اور جلدی سے پانی کھولا اور وضو کر لیا۔ پھر آپ دوڑتے ہوئے آ گئے، وضو پھر تمہارا غلط ہو گیا ہیں۔ اب کیا، پانی میرا، برتن میرا، بوتل پوری خریدی ہے، اب کیا؟ کہ جہاں تم وضو کر رہے تھے وہ تمہاری جگہ نہیں تھی، اور جس کی تھی وہ راضی نہیں تھا۔ آئے ہائے، آپ کیا سن رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں نے کہا ارے یہ بڑی مصیبت ہے، یعنی جگہ بھی اپنی ہو یا ایسے کی ہو جو راضی ہوگا، ٹھیک ہے ہمیں کوئی بات نہیں۔ وہ آگے ہی میرا بھی روم ہے، میں اس کے چبوترے پہ جاؤں گا۔ میں تو جلدی میں ادھر کرے لے رہا تھا کہ جلدی سے نماز میں شرکت ہو جائے گی، میں ادھر گیا۔ اچھا میں اب آپ نے ساری باتیں سننے کے بعد یہ تو محسوس ہو ہی گیا ہوگا میں سیدھا سادہ آدمی نہیں تھا۔ دیکھیے مثال ہے، اسے حقیقت نہ سمجھ لیجیے گا۔ تو میں جو تھا، میں نے روم تو لیا تھا، لیکن پڑوس کے روم پر ناجائز قبضہ بھی میرا تھا، ملا ہوا، دونوں کمرے ہی ملے تھے، چبوترے ہی ملے ہوئے تھے۔ وضو تو میں نے اپنے چبوترے پہ کیا، لیکن پانی بہتا ہوا اس چبوترے سے گیا۔ آپ نے کہا کہ ایسا ہے، وضو پھر آپ کا صحیح نہیں ہوا۔ میں نے کہا اب کیا، برتن میرا، پانی میرا، جگہ میری، کا سب صحیح ہے، لیکن وضو کا پانی جس زمین پر بہہ کے گیا ہے وہ غصب کی ہوئی ہے۔ آئے ہائے، ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، خالی وضو کیا ہے، تو وضو نے ہمیں کیا کیا سکھا دیا۔ یعنی کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کرنا، زور و دباؤ اور اپنے بازوؤں پہ ناز کر کے آپ کسی کو دبا کے اگر وضو کر رہے ہیں تو آپ کا وضو صحیح نہیں، وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں۔ تو نماز خالی اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے، ہمیں انسان بنانے کے لیے نماز آئی ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اچھا صاحب، نماز تو میں نے وضو بالکل صحیح کر لیا، اس وضو میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ مسجد میں سامنے جماعت شروع ہونے والی ہے اور اقامت کے شروع کے فقرات ادا ہو چکے ہیں۔ میں آیا، مجھے عادت ہے ذرا محراب کے قریب نماز پڑھنے کی۔ وہاں آپ باقر بھائی کھڑے ہوئے تھے نماز کے لیے، میں نے ان کو یوں ٹھکیلا مسجد کے اندر جہاں پہ یہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور جا کے میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، مگر مجھے جانتے تھے کہ ان سے الجھنے والا نہیں ہے، بمبئیا زبان میں پنگا لینے والا نہیں ہے ان سے، ہیں چلو ٹھیک ہے، مگر آپ راضی، آپ کو کھلا بہت
مولانا کو جیسے معلوم ہوا، مولانا کا صاحب نماز تو آپ کی یہاں پہ بھی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ مسجد میں جو جہاں پر آ کے بیٹھ گیا، ہائے ہائے، وہ جگہ اس کی ہو گئی۔ جو جہاں پر آ کے بیٹھ گیا، اب آپ اخلاقاً کوئی آیا اور آپ ہٹ گئے ہو، آپ نے کہا آپ آ جائیے، وہ الگ بات ہے، لیکن زبردستی میں امامہ لگا کے آیا ہوں ہٹیے آپ، یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا ارے مجلسیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ارے ادھر تشریف لے آئیے، وہ الگ کی بات ہے، وہاں سے ہٹایا۔ اچھا صاحب گھر میں نماز پڑھیے آپ، اس کا ثواب اور ہے، جماعت سے نماز پڑھیے، نماز جماعت کا ثواب بہت ہے۔ آپ کو معلوم ہے 2 ثواب ایسے ہیں کہ آسمان سے برسنے والے پانی کے قطرات کا شمار جو ملک کر لیتا ہے وہ بھی اس کے اجر کا شمار نہیں کر پاتا۔ ایک تو محمد و آل محمد پر جب درود بھیجا جاتا ہے، درود کا اجر جو ثواب ہے وہ اتنا ملتا ہے کہ وہ فرشتہ جو پانی کی قطرات کو ہمارے سر پر کتنی بوندیں پڑی ہم اسے نہیں گن پائیں گے، وہ ساری دنیا میں جو پانی برس رہا ہے وہ ظاہر ہے پورے سال دنیا میں کہیں نہ کہیں بارش ہوتی رہتی ہے تو اس کو گنتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب نماز جماعت کے لیے امام جماعت کو ملا کے 10 یا 10 سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو جو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ملک جو بارش کے قطرات کو گن لیتا ہے وہ اس کو نہیں شمار کر پاتا۔ اچھا صاحب جماعت میں نماز پڑھنا بنسبت فرادہ کے یوں آسان ہے کہ فرادہ میں آپ کو سوروں کی قرات بھی کرنا ہے، جماعت میں آپ کو سوروں کی قرات نہیں کرنا ہے، امام جماعت کی قرات کے اوپر توجہ رکھنا ہے، وہ آپ کو سننا ہے۔ لیکن فرادہ میں ثواب بہت کم، جماعت میں ثواب بہت زیادہ، تو اللہ ہی کے لیے نماز ہے، وہی طریقہ نماز ہے۔ جماعت میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، جیسے قرات کا معاملہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو اتنا ثواب کیوں رکھا؟ کہ جماعت میں تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تمہارا غرور و گھمنڈ گر جائے، کم ہو جائے۔ تم اپنے آفس میں، اپنے گھر میں ہو سکتا ہے یہ کہتے ہو، رکھتے ہو خیال کہ یہ صاحب چپڑاسی ہیں، یہ میرا خادم ہے، یہ ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، ہم کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلام اور آقا کا فرق گھر کے اندر نظر آئے گا، مسجد سے باہر نظر آئے گا، مگر مسجد کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ مسجد کے اندر امکان ہے کہ غلام کے پیروں کے تلوے ہوں اور آقا کا سر ہو۔ غلام آگے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا آقا ہے، تو اس کے جسم کا سب سے نچلا حصہ جو ہے تلوے، آقا کے جسم کا سب سے اونچا حصہ جو ہے سر، وہ اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین تمہیں تکبر نہیں سکھا رہا ہے، دین تمہیں پیار اور محبت انکساری سکھا رہا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ تم کسی مومن کے دل کو خوش کر دو۔ اب نمازی تو ہم بڑے صاحب مسجد کا کبوتر بنے ہوئے ہیں، پیش امام صاحب سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں، مؤذن سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں، اور صاحب سب نے مثلاً 8 رکعتیں پڑھی ہیں یا مثلاً 12 رکعتیں پڑھی ہیں یا اس سے زیادہ کم و بیش پڑھی ہیں۔ ہم اب جو بیٹھتے ہیں تو ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنی رکعتیں پڑھ دیتے ہیں، لیکن صاحب مسجد ہو یا مسجد کے باہر لوگ ہمارے شر سے خائف ہیں۔ ہم بولے تو کسی کو اذیت دے دی، ہم چلے تو کسی کو اذیت دے دی، ہم نے کسی کو دیکھا تو اذیت دے دی۔ تو یہ نماز جو ہے عادت کے طور پہ ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔
اگر آپ نے معرفت کے طور پر عبادت سمجھ کے نماز پڑھی ہے تو آپ کا بہترین اخلاق ہونا چاہیے، آپ کے شرط دنیا محفوظ ہو، بہترین اخلاق ہو، اس لیے کہ رسول خلق عظیم پر فائز ہوئے ہیں۔ اگر ہماری زبان سے، ہماری تقریر سے، ہمارے عمل سے، ہمارے گھوڑے گاڑی سے کسی انسان کو بالخصوص مومن کو اذیت پہنچ رہی ہے تو یہ ہماری نماز معرفت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے مذہب نے، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو ایک پیغام دے کے پھر آگے میں بات کو بڑھاؤں کہ ہمارے مذہب نے صلہ رحمی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اگر صلہ رحمی نہیں ہے ہمارے پاس تو اگر ہم دین کے اور ارکان پر عمل بھی کر رہے ہیں تو ان میں وہ نکھار نہیں پیدا ہوگا جو پیدا ہونا چاہیے۔ دو لوگوں میں صلح کرا دینا، دو مومنین میں جھگڑا تھا، کسی گھر میں کچھ کشیدگی تھی، ہماری تقریر سے، آپ کے کہنے سے، آپ کے عمل سے ان دو میں محبت پیدا ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ مولا علی نے 21ویں رمضان کے سویرے سے قبل، یعنی جو رات 21ویں رمضان کی تھی، جب امام حسن اور امام حسین اور بنی عبد المطلب کو وصیت فرمائی ہے تو اس میں ارشاد فرمایا امام حسن امام حسین سے کہ میں نے تمہارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو کہتے سنا ہے کہ کبھی کبھی بعض موقعوں پر دو لوگوں میں صلح کرا دینا، میل کرا دینا، محبت پیدا کر دینا نماز و روزے سے افضل ہے۔ یہ مولا علی کی وصیت، اور وصیت آدمی سب سے اپنی زندگی کی اہم باتیں وصیت میں کہتا ہے۔ آپ مولا علی کی وصیت کو ابھی مجلس کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر لیجئے گا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تصدیق ہو جائے گی۔ مولا فرما رہے کہ دو لوگوں میں صلح کرا دینا نماز اور روزے سے افضل ہے۔ ہماری غلطی کبھی کبھی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم عبادت فقط نماز اور روزے کو سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں معصومین نے فرمائی انہیں فراموش کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی خوشنودگی کے خاطر اگر انسان اطاعت رب العزت میں سو بھی جاتا ہے تو اس کا سونا رضا الہی کا مالک ہو جاتا ہے۔ مولا علی شب ہجرت سوئے، نفس بیچا، اللہ کی مرضیوں کو خریدا، تو صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ کیا اچھا سلوک۔ اب بس میری تمہید ختم ہو گئی، دو چار جملے سن لیجئے اور اس کے بعد جو میرا طرز ذاکری ہے اسی پہ سن لیجئے گا، مگر ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے بد اخلاقی یہ بھی ہے کہ آپ مسجد امام باڑے میں آئے، کسی کی چپل تھی پاک رکھی ہوئی تھی، ہم نے نجس چپل، سلیپر، نالین گیلی اس کے اوپر رکھ دی، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ نکلے تو جلدی میں نکلے، ٹھوکر ماری، آپ کی نالین رکھی یہاں تھی، میں نے ٹھوکر مار کے وہاں پہ چلی گئے، میں نکل گیا،
یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ماں باپ ضعیف ہیں، آرام کر رہے ہیں، ہم نے مذہبی کوئی نظم موبائل پر اتنی آواز سے لگا دی کہ وہ چوک گئے اور ان کی نیند ٹوٹ گئی، بوڑھے باپ کی یا بوڑھی ماں کی، تو یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ کوئی عزیز بیمار ہے، ہم دنیا میں اتنے الجھے رہے کہ ہم نے کبھی اس کی تیمارداری نہیں کی، یہ بھی خراب اخلاق کی ایک علامت ہے۔ کسی کی ہم مدد کر سکتے تھے مگر ہم بیٹھے رہے، مدد نہیں کی۔ مدد سے مراد خالی پیسے نہیں ہیں۔ ایک نابینا اترنا چاہ رہا تھا سیڑھی سے، گھبرا رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کہاں سے اترے، ہم مسجد میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، پڑھتے رہے۔ امکان ہے کہ اگر تسبیح چھوڑ کر ہم اس کا بازو پکڑ کے اسے نیچے رستے تک پہنچا دیتے تو اس تسبیح پڑھنے سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب مل جاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ایک بہترین انسان کی صفت ہے۔ دو لوگوں میں اختلاف کو ختم کرنا، امکان ہے اللہ کا اتنا پسندیدہ یہ عمل ہو جائے کہ ہمارے تمام گناہ اللہ معاف کر دے۔ کبھی کبھی جسے نیکی آدمی نہیں سمجھتا وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، گناہگار عورت ہے، اللہ نے حکم دیا موسیٰ اس کے جنازے میں شریک نہ ہونا جب یہ مرے۔ وہ عورت جب مر گئی تو موسیٰ اس کے جنازے میں نہیں شریک ہوئے، تو آواز قدرت آئی موسیٰ وہ مری اس کے جنازے میں نہیں گئے۔ کہ پروردگار تو ہی نے تو منع کیا تھا۔ کہاں منع تو کیا تھا اس کے گناہوں کے سبب سے، لیکن موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پروردگار سبب کیا تھا معافی کا؟ کہ ایک پیاسے کتے کو اس نے اپنے لباس کو بھگو کر نچوڑ کر پلایا۔ اس ہمدردانہ ایک جانور کے ساتھ کے سلوک کو مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا۔ انسان نہیں، ایک جانور، وہ بھی نجس العین، کہ چھو لے تو ہاتھ نجس ہو جائے، گیلے ہاتھ سے چھو لے۔ کہ مجھے یہ عمل پسند آ گیا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسی لیے اپنے بارگاہ میں بلا لیا کہ اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ میں نے اسے اور عمر اس لیے نہیں دی کہ وہ پھر وہی کرتی جس کی عادی تھی، پھر گناہگار ہوتی۔ میں نے اس لیے اس کے اوپر موت کو طاری کر دیا، موت کو نازل کر دیا، اس لیے وہ مر گئی کہ اس کے اس نیک عمل سے۔ اچھا صاحب، یہ کسی کتاب میں پڑھنے والی یا تقریر میں بیان کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ انسان کی عقل جسے اچھا سمجھتی ہے، شریعت بھی اسے اچھا سمجھتی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی ضعیف کی مدد کر دینا، کسی بوڑھے کا سہارا بن جانا، عقل بھی اسے اچھا کہہ رہی ہے، اسلام بھی اچھا کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کے دور میں بہت سے تھے۔ حضرت موسیٰ نے ایک دن کوہ طور پر اللہ سے دعا کی، پروردگار جنت میں میرا پڑوسی جو ہوگا اس سے ملوا دے، مجھے جنت میں جو میرے پڑوس میں رہے گا اس سے ملوا دے۔ وہی نازل موسیٰ فلاں فلاں شخص جو قصابی کرتا ہے، گوشت بیچتا ہے، وہ تیرا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ گئے، اس کی دکان پر بیٹھے، حال چال پوچھا، سب دریافت کیا۔ دریافت کرنے کے بعد موسیٰ یہ سوچنے اس کا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ میرے پڑوس میں اسے رکھے گا۔ کوئی ایسی چیز ظاہری نہیں دکھی۔ مطلب ایمانداری ہے تو ہر انسان کی صفت ہونا چاہیے، دین پر عمل کر رہا ہے تو ہر مسلمان، ہر نبی کے دور میں جو مسلمان تھے وہ دین پر عمل
جو کر رہے ہیں ان کا فرض ہے. تو دکان میں بازار کی زندگی میں کوئی نمایاں چیز انہیں نہیں ملی کہ جس کے لیے وہ یہ سب اتنا بڑا اسے اجر ملے. تو کہا ہم تمہارے ایک دن کے لیے مہمان ہونا چاہتے ہیں, تم اپنے گھر میں لے چلو. انہیں چلیے آپ میرے گھر چلیے. شوق سے خوش ہو گیا, موسیٰ ہمارے مہمان ہو رہے ہیں. وہ ایک دن کے لیے گھر گیا. حضرت موسیٰ گئے اس کے گھر. اب گھر میں دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے. اس نے کھانا وانا پکایا, اور پکانے کے بعد انہیں حضرت موسیٰ تھوڑا وقت دیجئے, میں ذرا بالا خانے چھت پہ جا رہا ہوں. کہ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد وہ چھت سے جب اترا تو خالی ہاتھ نہیں ہے, ایک کھٹولا ہے جس میں ایک ضعیف عورت لیٹی ہوئی ہے. اسے وہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لا رہا ہے, اور لا کے اس نے رکھا اور ضعیفہ کے منہ کو دھلایا, بالوں میں کنگھی کی, اور پھر ایک پلیٹ میں اس نے سالن روٹی نکالی اور اس کو ملا اور مل کے اس ضعیفہ کو کھلا رہا ہے. ضعیفہ کھا رہی ہے اور کچھ بول رہی ہے جو موسیٰ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے جواب دی, پوچھا, سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کیا موسیٰ یہ میری ماں ہے. کون؟ میری ماں ہے. اچھا یہ کہہ کیا رہی ہے؟ ہماری نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, تم بتاؤ بھائی. گھر میں اگر بزرگ ایسے ہو جاتے ہیں جن کی بات باہر والے نہ سمجھ پائیں, گھر والے سمجھ لیتے ہیں. کیا یہ روز مجھے ایک دعا دیتی ہے, اور دعا یہ دیتی ہے کہ پروردگار آخرت میں تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنائے. ہائے ہائے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مبارک ہو, اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا. اب آپ سمجھے, لاکھوں عبادتیں کرنے کے باوجود بھی امکان تھا. موسیٰ کا پڑوس تو جانے دیجئے, جنت میں جانے کے لیے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئیں بھی یا نہیں ہوئیں. لیکن اگر ماں کی خدمت انسان کر رہا ہے اور ماں اپنے دہن سے دو جملے دعا کے عطا کر رہی ہے تو اللہ اسے قبول کر رہا ہے. تو عبادتوں کے ساتھ ساتھ میرے نوجوانوں ان فرائض کو فراموش نہ کرنا. ماں کی خدمت. آج لوگ ہمارے پاس بھی بہت سے فون یہی بمبئی سے بھی آتے ہیں, آج کل بہت پریشان ہے, کوئی عمل بتائیے, کاروبار میں ترقی ہو جائے, پیسے کی آمد بڑھ جائے. بھائی میں گنڈے تعویذ والا کوئی عمل نہیں جانتا ہوں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, اگر فائدہ نہ پہنچے تو آپ علل اعلان کہیے گا آپ نے کہا تھا نہیں فائدہ ہوا کچھ. اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیجئے, رزق میں برکت ہوگی, اضافہ ہوگا. حضرت موسیٰ کے دور میں جو گائے بڑی قیمتی بکی تھی وہ فقط باپ کی خدمت کا نتیجہ تھا. اب وقت نہیں ہے مجھے ان باتوں کے کرنے کا, ورنہ میں عرض کر دیتا صادق آل محمد امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ جو اس لڑکے نے اپنے باپ کے آرام میں خلل نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ایک بڑے کاروبار کو ٹھکرا دیا تھا کہ باپ کو اذیت نہ ہو, سو رہا ہے وہ کہیں جاگ نہ جائے, تو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ بغیر حساب اسے اتنا عطا کر دیا کہ اس دور میں اس سے زیادہ کوئی دولت مند نہ تھا. تو باپ کا خیال رکھیے, ماں کی اطاعت اور ان کا خیال رکھیے, اپنے ہمساؤں, اپنے پڑوسیوں, بالخصوص مومنین کے حقوق کو ادا کیجئے. اللہ اطمینان قلب اتنا دے دے گا کہ ہو سکتا ہے کروڑ پتی
کھانے کے باوجود بھی بے چین ہو اور ہم فاقے سے بھی ہو تب بھی چہرے پر مسکراہٹ ہو. یہی تعلیمات آل محمد ہیں. آج کا دن بڑا مبارک دن، روزے بیست، روزے مبعث ہے آج، اور کل کی رات شب معراج گزری. جس آیت کو میں نے عنوان بیان قرار دیا وہ آیت محمد کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول بیٹھے تو اللہ کے رسول، قیام کریں تو اللہ کے رسول، سوئیں تو اللہ کے رسول، جاگیں تو اللہ کے رسول، محراب میں ہیں تو اللہ کے رسول، منبر پر ہیں تو اللہ کے رسول، میدان جنگ میں ہیں تو اللہ کے رسول، ازواج کے ساتھ ہیں تو اللہ کے رسول، اہل بیت کے ساتھ ہیں تو اللہ کے رسول. کسی کو اپنی بزم سے بھگائیں تب بھی اللہ کے رسول، کسی کو ہاتھوں پر اٹھائیں. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد حیدری. اللہ کے رسول ہر لمحے گے اللہ کے رسول. تو اگر ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو اب جو محمد رسول اللہ کہیں اسی کو ماننے کا نام دین ہے، اسی کی اطاعت کرنے کا نام مذہب ہے. ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم سے مراد ہم نہیں، ہم سب شیعان علی، محبان اہل بیت، یہ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم شیعان علی میں ہیں. پروردگار تو بھی شیعان علی کی فہرست میں میرا شمار کر لے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ علی کو مانتے ہیں. ہم علی کو کیا مانتے ہیں؟ نبی کے کہے کو مانتے ہیں. جب ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو جو نبی نے کہا ہم نے اسے مانا. انہیں نے کہا جنت ہے ہم نے مانا، انہیں نے کہا جہنم ہے ہم نے مانا، انہیں نے کہا ملائکہ ہے ہم نے مانا، انہیں نے کہا حورے ہم نے مانا، انہیں نے کہا 7 آسمان ہے ہم نے مانا، کہا زمین کی 7 طبقے ہیں ہم نے مانا. انہیں نے کہا شیطان ہے ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. ہم نے جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو جو محمد رسول اللہ نے کہا ہم نے اسے مانا، بغیر دیکھے مانا. آدم کو ہم نے نہیں دیکھا مگر مانا، نوح کو نہیں دیکھا مگر مانا، ابراہیم کو نہیں دیکھا مگر مانا، موسیٰ کو نہیں دیکھا مگر مانا، عیسیٰ کو نہیں دیکھا مگر مانا، داؤد کو نہیں دیکھا مگر مانا، یحییٰ کو نہیں دیکھا مگر مانا، سلیمان کو نہیں دیکھا مگر مانا، یوسف کو نہیں دیکھا مگر مانا. 1,23,999 نبیوں میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا مگر مانا. کیوں مانا؟ مانا اس لیے کہ محمد رسول اللہ بتا کے گئے ہیں. اب عالم اسلام فیصلہ کرے کہ جب ہم بغیر دیکھے مان رہے ہیں، ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی نبی کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا مگر مانا. کیوں مانا؟ کبھی کافر کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے اگر آپ کہہ دیے لشکر جرار ہے تو ہم مان لیں گے. کہ جب دیکھا نہیں تو کیوں مانو گے؟ کہ آپ سے کبھی جھوٹ سنا نہیں ہے. یہ کافروں نے نبی محمد سے کہا ہے. تو عزیزان گرامی جب 1,23,999 نبیوں کو بغیر دیکھے ہم نے نبی محمد کے کہے پر مان لیا تو جو 1,00,000 سے بڑے مجمع میں کسی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھائے تو اسے کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے تو حضور کی بعثت کو مانا، ان کی معراج کو مانا، انہی نے جو کہا ہم نے مانا. آج تک عالم اسلام اسی میں الجھا ہوا ہے کہ نبی کی جو معراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی. مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی کی معراج
روحانی تھی، خواب دیکھا تھا انہوں نے. کیا خواب دیکھا تھا؟ لیکن ہم یہ مانتے ہیں، محبان اہل بیت آل محمد کے کہے سے یہ مانتے ہیں کہ نہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیں ایسی صلوات سے کام نہیں چلے گا، اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. کل شب معراج گزری، وہ کہتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی، جسم نہیں گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم گیا. جب نبی کو معراج ہوئی ہے، جسم جانے کی بہت سی دلیلیں ہیں. جناب جبرائیل ساتھ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر جبرائیل رک گئے، وادی نور. اب بیدار ہو جائیے. جبرائیل رک گئے اور فرمایا ہمارے نبی میں کہ آپ کیوں نہیں چلتے؟ کہ اب یہاں ہم نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ اب یہ وہ مقام ہے کہ اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر چل جائیں گے. وہ بھی رک گئے. اب اکیلے نبی جب ایسے مقدس مقام پر جانے لگے تو نبی نے یہ سوچا کہ جب جبرائیل رک گئے تو یہ جو نالین پہنے ہوئے ہیں، جس مٹیریل کی بھی ہو نالین، ویسے اس دور میں چمڑے کی نالین چلتی تھی، اس کو اتارنا چاہا کہ نالین اتار دے پھر چلیں. تو آواز قدرت آئی، میرے حبیب نالین سمیت آ جاؤ. ہائے 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 ہائے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ جوتیوں سمیت آ جاؤ. اب جو کہتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، روحیں جوتیاں پہنتی ہیں یا جسم جوتیاں پہنتے ہیں؟ تو جسم جوتیاں پہنتے ہیں، روح نہیں جوتی پہنتی ہے. اچھا سنیے، ایک الزام اور بھی ہے ہم سب پر. وہ یہ ہے کہ یہ علی کی مدح کرتے ہیں، نبی کی مدح نہیں کرتے. تو آج نبی کی مدح بھی سن لیجئے. نالین نبی کے جسم کا جز نہیں ہے. نالین خالی قدموں سے لپٹی ہے، قدموں سے لپٹی ہے. جو محمد کے قدموں سے لپٹ جائے، اب اس کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ جہاں جبرائیل نہ جا پائے وہاں وہ چلی جائے. اب ایک جملہ کہہ لینے دیجئے کہ اگر قدموں کے نیچے نالین آ جائے تو وہ اتنی افضل ہے اگر کسی کے قدم مہر نبوت پر آ جائے. ایک اور اچھا صاحب، نالین معراج کہاں ہوئی؟ ساتوں آسمانوں کو اوپر کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پر پہنچ گئے. میرے حبیب اور قریبا، میرے حبیب اور قریبا، میرے حبیب اور قریبا. اب نبی محمد جہاں پر ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں. سب سے اوپر ساری کائنات مخلوقات نبی کی نالین کے نیچے. ہائے ہائے، اب تو آپ بیدار ہو جائیں کہ نبی محمد اس منزل پر ہیں کہ جہاں نبی محمد کے اوپر کچھ نہیں. سب سے بلند نبی محمد، ساری کائنات، ساری مخلوقات
سب نبی کی نالین کے نیچے، تو قدموں سے لپٹ کر نالین اتنی بلند ہو گئی کہ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، نالین نبی محمد کی، نبی محمد کے ساتھ سب سے بلند، کعبہ بھی اس سے نیچے، صف انبیاء بھی اس سے نیچے۔ تو جب نالین کا یہ مرتبہ ہے تو نبی جسے نور عین کہیں، جنہیں اپنی آنکھیں کہیں، پھر یہ نہ کہیے کہ سب برابر، ایک صلوات بھیجیے محمد نالین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جب نبی گئے، نبی کو معراج ہوئی، اچھا حضرات اب اس دور میں ایسے بھی مسلمان تھے کہ جنہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو معراج ہو گئی، ہمیں بھی معراج ہوگی۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دن میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ معراج ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے ہم کلام ہیں۔ جیسے نبی نے معراج پر اللہ سے گفتگو کی ہے، ویسے آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی کی معراج میں ایک منظر اور پایا ہم نے، جب معراج سے نبی واپس آئے، کیا ہوا؟ نبی واپس آئے تو جبرائیل نے پوچھا کہ آپ وادی نور میں گئے، اکیلے گئے تھے، کیا ہوا؟ کہ جب میں اکیلا جا رہا تھا تو دائیں طرف سے کسی نے پکارا، پھر بائیں طرف سے کسی نے پکارا۔ جبرائیل نے فوراً کہا یہ بتائیے آپ نے مڑ کے تو نہیں دیکھا؟ پروردگار میرے جملوں کو آپ کے لیے اتنا آسان کر دے کہ مجھے وضاحت کی ضرورت نہ پڑے، آپ سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی نے کہا کہ دائیں طرف سے آواز آئی، بائیں طرف سے آواز آئی۔ جبرائیل نے پوچھا دائیں بائیں آپ نے دیکھا تو نہیں؟ کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اگر آپ دائیں دیکھ لیتے تو امت یہودی ہو جاتی، اگر بائیں دیکھ لیتے تو امت مجوسی ہو جاتی۔ اب ایک جملہ عرض کر دوں، اگر نبی اپنی معراج میں اگر نبی اپنی معراج میں دائیں بائیں دیکھ لیتے تو امت یہودی یا مجوسی ہو جاتی۔ اب آپ بھی اپنی معراج میں اس کا خیال رکھیے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے اور محمد و آل نہیں، اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل۔ تو بس صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف دیکھیے اور انشاءاللہ آپ کو بھی معراج ہوگی، ہمیں معراج ہوگی۔ اچھا صاحب معراج پہ گئے نبی، اب اکیلا کہیں بھی کوئی نئی جگہ جائے تو ذرا سا آدمی کو خوف ہوگا، اور یہ وہ نفوس طیبہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب ان کے جسم زرد ہو جاتے ہیں اور مثل پتلی لکڑی کے کانپنے لگتے ہیں خوف الہی میں۔ وہاں اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، معراج ہو رہی ہے، بلائے جا رہے ہیں، تو وہاں تھوڑی گھبراہٹ تو پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے نبی وہ گھبراہٹ کئی کیسے؟ تو کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، آئے ہائے، اور اب جو میں بھی جا رہا ہوں یا آپ بھی جا رہے ہو، مجھے پیچھے مڑ کے نہیں بھی دیکھنا ہے، اور ایک دم سے محسوس ہو کسی نے ہاتھ رکھا، تو آدمی کی نظریں یا کنکیوں سے وہ دیکھے گا تو ضرور یہ ہاتھ کس کا ہے۔ کیا ہاتھ جو ہم نے دیکھا تو وہ ہاتھ تھا علی کا، آئے ہائے،
کہ آپ نے پہچانا کیسے؟ کہ پہچانا میں نے ایسے کہ جو انگوٹھی علی پہنے تھے وہی انگوٹھی اس ہاتھ میں تھی۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو معراج ہوئی دونوں کو، اب کسے پہلے ہوئی یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پر یہ ظاہر ہوا کہ علی بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ اچھا صاحب، ایک آپ نے محاورہ سنا ہوگا، کٹے پر نمک مرچ۔ جب آ کے اپنی معراج کی باتیں بیان کی تو ان باتوں میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک نور کا منبر تھا، اور اس منبر کے چاروں طرف لاتعداد ملائکہ تھے۔ کون؟ ملائکہ تھے، اور اس منبر پر ایک نورانی مخلوق خطبہ دے رہی تھی، اور اس کے بعد نبی رکے۔ تو جب رکے تو لوگوں نے کہا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہائے ہائے، وہ خطیب جو خطبہ دے رہے تھے ملائکہ کے درمیان وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو نبی محمد نے ارشاد فرمایا، سنبھل کے سننا، وہ فضائل علی ابن ابی طالب پڑھ رہے تھے۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد والا۔ حیدری لوگ یہاں پتہ حضرات، لوگ یہاں پریشان ہوتے ہیں جب ممبروں سے ذکر فضائل پڑھے جاتے ہیں تو کچھ لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں، کب تک کہ سنیں یہاں جائیے علی، وہاں جائیے علی، وہاں جائیے علی۔ تو بھیا اگر جنت میں جانا ہے تو یہاں بھی علی علی کرتے رہیے، کیونکہ وہاں بھی علی ملیں گے۔ اس لیے کہ در جنت پر جو زنجیر ہے وہ بھی جب ہلتی ہے اور دروازے سے ٹکراتی ہے تو اس کی بھی ایک ہی آواز آتی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ تو علی یہاں بھی ملیں گے وہاں بھی ملیں گے، یہ بیہودہ لفظ ہے۔ اگر کوئی دین کی محبت میں یہ کہہ رہا ہے کہ کب تک علی علی کیجئے گا تو اس کا جواب میرے پاس یہ ہے، اتنا علی علی کریں گے، اتنا علی علی کریں گے کہ ملت کے جو گناہگار ہیں علی علی کرتے کرتے وہ بھی نیکوکار بن جائے۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد علیہ۔ تو وہاں خطیب منبر ذکر علی کا ایک مقام اور دیکھا جو میں محو حیرت ہو گیا۔ کہ وہ کیا دیکھا؟ کہ ایک نور کا منبر ہے، بہت جلدی جلدی عرض کر دوں ورنہ ایک ایک جملے پر کئی کئی منٹ بولا جا سکتا ہے، بلکہ ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے۔ کہ ایک اور نور کا منبر جو اس سے بڑا، اس سے زیادہ مجمع، اس نور کے منبر کے چاروں طرف وہاں کوئی تقریر کی آواز نہیں آ رہی ہے، بس لوگ آتے جا رہے ہیں، منبر کے خطیب کو دیکھتے جا رہے ہیں، عبادت الہی کا اجر حاصل کرتے جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس ہوتے جا رہے ہیں۔ مجمع بہت ہے، آئے دیکھا، شکر الہی کیا، گئے، دوسرے آ گئے۔ تو مجمع نے پوچھا وہ کون تھا؟
کہ جو منبر پر تھا جسے لوگ دیکھ رہے تھے، تو نبی نے ارشاد فرمایا وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب تھا۔ کہ کیا علی وہاں بھی تھے؟ اب نبی نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ نے یہ درخواست پیش کی کہ پروردگار تو نے علی کو دنیا میں بھیج دیا۔ توجہ کیجئے گا، اور علی کا چہرہ دیکھ دیکھ کر دنیا والے عبادت کر رہے ہیں، اور ہم ملائکہ یہاں محروم عبادت ہیں۔ اس عبادت سے ہم محروم ہیں کہ ہم علی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اللہ نے ایک ملک کو علی کی شکل میں خلق کر دیا کہ اگر اصل کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو شبیہ کو دیکھ کے عبادت کر لو۔ اللہ اکبر۔ معراج کے رازوں سے ایک راز یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر اصل نہ ملے تو نقل کو، شبیہ کو دیکھو گے، عبادت کا اجر ملے گا۔ اگر تم نے اصغر کو نہیں دیکھا، گہوارے کو دیکھ لو۔ اگر حسین کو نہیں دیکھا، تازیے کو دیکھ لو۔ اگر عباس کو نہیں دیکھا تو علم کو دیکھ لو۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا حضرات، دیکھیے آج 27 رجب ہے۔ آج ویسے ابھی جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ بعد ختم مجلس غالباً نیاز کا بھی اہتمام ہے۔ بھئی اگر نہ ہو تو بعد میں مجھے نہ باتیں سنائیے گا، ہے تو بھی ایک صلوات تو اور بھیج دیجیے۔ نیاز کا بھی اہتمام ہے، تو انشاءاللہ آپ حضرات تبرک نوش فرما کے پھر آپ جائیں گے۔ اور امکان ہے بہت سے مومنین ایسے بھی ہوں کہ جو روزے سے ہوں۔ آج کا روزہ 1000 روزوں کے برابر، معلوم ہے آپ کو۔ اگر کسی پر کوئی واجب روزہ نہیں ہے تو مستحب کی نیت سے رکھ سکتا ہے، اور اگر اسے کوئی کھلوائے تو کھل بھی جاتا ہے۔ صاحب لوگ بھی بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب سے ایک صاحب لڑ لیے، کس بات پر؟ کہ رجب کا ہزاری روزہ، یہ ہزاری روزہ بھی کہلاتا ہے۔ ہزاری روزہ ہم رکھ چکے ہیں جو صبح کھل بھی گیا تھا، تو ہمیں رمضان کے روزے رکھنے سے فائدہ کیا؟ رمضان میں ایک رکھیے، ایک کا ثواب، ایک پورے مہینے میں 30 کا ثواب۔ یہاں آدھے دن بھی رکھا تو 1000 روزوں کا ثواب، تو 1000 ادھر کے تو ہیں۔ تو میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب نے بہت سلیقے سے سمجھایا انہیں۔ میرے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن جن صاحب نے ان سے بحث کی تھی وہ حیات ہیں، اللہ انہیں اور عمر دے۔ کہ میں نے کہا کہ میں تو 1000 ہی روزہ رکھ چکا ہوں، 1000 روزوں کا ثواب مل چکا ہے۔ تو میرے والد نے زمین پر بیٹھ کر ایک گولا کھینچا، صفر۔ کہا یہ صفر کیا ہے؟ کہا صفر، صفر سمجھ گئے نا، 0 صفر۔ انہیں نے ایک اور کھینچا، اب کیا ہے؟ کہا 2 صفر۔ انہیں نے ایک اور کھینچا، اب کیا ہے؟ 3 صفر۔ انہیں نے کہا ایک اور کھینچا، اب کیا ہے؟ 4 صفر۔ اس کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں، سب صفر صفر۔ پھر انہیں نے ایک کھینچا، ایک، اور اس کے آگے ایک صفر بنایا۔ جب ایک کھینچا کیا ہے؟ ایک۔ اب ایک صفر، اب کتنا؟ کا 10۔ ایک صفر، اب کتنا؟ 100۔ ایک صفر اور بڑھایا،
کیا 1000 ایک صفر اور بڑھایا؟ کیا 10,000 ایک صفر اور بڑھایا؟ کیا 1 لاکھ ایک صفر اور بڑھایا؟ 10 لاکھ ایک اور بڑھا دیا، 1 کروڑ؟ کیا ان صفر کی اہمیت اس اکائی کی وجہ سے ہے؟ ایک صلوات بھیجیے پہلے محمد و آل محمد۔ اگر اس اکائی کو چھپا دو تو سب صفر نظر آئیں گے، اکائی کو لگا دو تو 1 0 بڑھتا چلا جائے گا، تعداد بڑھاتا چلا جائے گا۔ کہ واجب کی ادائیگی اکائی ہے، ادا کر کے جب تم مستحبات کرو گے تو تمہارا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آلہ۔ اور ولایت اہل بیت اعمال کے لیے بھی یہی اکائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ عمل انجام دیا تو 1 عمل اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اور اگر ولایت اہل بیت کو چھوڑ دیا تو سارے اعمال 0/0 ہو جائیں گے، پھر اس کا اجر و ثواب باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی کریم نے اپنی معراج میں اسی لیے فضائل آل محمد جنہیں برداشت نہیں تھے انہیں کا جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی۔ خواب نبی نے دیکھا تھا تاکہ ذکر ولایت آل محمد اور فضیلت آل محمد ایک خواب کی شکل میں بن جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج کا دن اور کل کی رات جو گزر گئی محبان اہل بیت کے لیے بڑا ہی پرمسرت رات، نبی کی معراج کی رات، آج بعثت کا دن، مبعث نبی کا دن، محبان رسول اور آل رسول کے لیے عید کا دن، اور پھر آج کی رات اور کل کا دن پھر محبان اہل بیت کے لیے غم و اندوہ کا دن۔ عزیزان گرامی، کل کا دن بھی بڑا اہم دن ہے، اس لیے کہ کل ہی کا وہ دن تھا کہ جب نبی محمد کا چھوٹا نواسا قبر نبی سے لپٹ کے کہہ رہا ہے، نانا اب حسین جا رہا ہے، نانا وعدہ طفلی کو پورا کرنے حسین جا رہا ہے۔ بس عزاداروں، آج صرف ایک دن ایسا ہے کہ جس دن زیارت وارثہ نہیں ملتی اعمال میں، روز غدیر، صاحبان علم جانتے ہیں روز غدیر ایسا دن ہے کہ جہاں اعمال میں زیارت وارثہ نہیں ہے، ورنہ ہر عید میں حسین پر سلام کرنے کا حکم ہے، اور غم حسین ہر دن ہو سکتا ہے۔ ہاں عزاداروں، نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں حسین، کل آپ کے شہر میں بھی مجلسیں ہوں گی، جلوس برآمد ہوں گے، سوچئے گا، تصور کیجئے گا، آج کا دن گزر کے جو رات آئی تھی بڑی قیامت کی رات تھی۔ دربار ولید میں آج ہی کے دن بلایا گیا تھا،
حسین مسجد میں تشریف فرما تھے، دربار سے پیغام آیا۔ حسین دربار کی طرف جب جانے لگے تو جناب زینب نے فرمایا بھیا ہم تمہیں اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ امام حسن کی شہادت کے بعد زینب کہیں بھی حسین کو اکیلے نہیں جانے دیتی تھی۔ 18 بنی ہاشم کے جھرمٹ میں حسین گئے، لیکن یہ مصلحت امامت تھی کہ حسین نے سب کو دربار کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا کہ مجھے اکیلے جانے دو، اگر میری آواز بلند ہو تو تمہیں اختیار ہے، تم آ سکتے ہو۔ لیجے حسین گئے، معاویہ کے مرنے کی خبر دی گئی، اور اس کے بعد ولید نے یہ کہا کہ حسین ہمیں آپ سے کچھ مسئلہ بیعت پر گفتگو کرنا ہے، یزید کی بیعت کے سلسلے میں۔ امام حسین نے حکیمانہ جواب دیا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ رات کے اندھیرے میں طے نہیں ہوگا، دن کے اجالے میں طے ہوگا کہ کس کو کس کی بیعت کرنا چاہیے۔ ولید نے کہا فرزند رسول ٹھیک ہے، دن کے اجالے میں گفتگو ہو جائے گی۔ حسین دربار سے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ مروان خدا اس پر اس کی آل پہ لعنت کرے۔ اس ملعون نے کھڑے ہو کے کہا ولید اگر حسین آج بغیر بیعت کیے نکل گئے تو حسین تک پہنچنے کے لیے خون کے دریا میں قودا بینی کرنا پڑے گی۔ امام حسین کو جلال آ گیا اور ایک مرتبہ مروان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے ارشاد فرمایا او سن ثانیہ کے فرزند، بدکار عورت کے لڑکے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ حسین کی آواز دربار کے باہر پہنچ گئی۔ جیسے آواز پہنچی سب سے پہلے عباس کے پیچھے علی اکبر تلوار کو بے نیام کیے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے آ گئے۔ 18 بنی ہاشم کی ننگی تلواریں دیکھ کر دربار لرز گیا۔ حسین نے عباس کا جلال دیکھا کہ عباس ٹھہر جاؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج ہی کا دن گزر کے جو رات آئی تھی، حسین نے کہا ٹھہر جاؤ عباس، تلوار نہ چلانا عباس۔ اب حسین 18 تلواروں کے سائے میں دربار سے شان سے نکلے کہ اب کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ کوئی حسین ابن علی کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھے۔ بہن زینب تڑپ گئی، بھیا کیا ہوا؟ حسین نے پورا واقعہ سنایا۔ کہا بھیا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا بہن زینب اب نانا کے مدینے کو چھوڑنا ہے، سامان سفر تیار کرو۔ لیجئے ایک رات سامان سفر تیار ہوا۔ کل کا دن جب نمودار ہوا تو اب خاندان بنی ہاشم سے سواریاں نکل رہی ہیں، لیکن حسین پہلے ماں کی قبر پر آج کی رات گئے اور جانے کے بعد رو رو کے کہہ رہے اماں اب حسین کا انتظار نہ کرنا، اماں اگر قبر پر کوئی چراغ نہ جلائے تو اماں سمجھ جانا حسین چلا گیا۔ ارے روتے روتے ماں کی قبر پر منہ رکھ کے سو گئے۔ مومنین بمبئی خدا آپ کو سلامت رکھے۔
محرم میں ایام اعضاء میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیتے ہیں. پچھلے سال کووڈ-19 کی وجہ سے اس طرح سے جلوس نہیں نکلے، لیکن آپ نے اپنے گھروں ہی میں رہ کے عزاداری کی. جناب زہرا کی دعائیں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ اس سال کوئی مرض نہیں رہے گا اور آپ کھل کے عزاداری کریں گے ایام اعضاء میں. اے عزاداروں، اگر آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، یوں تو جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تب ایام اعضاء شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے تو کل سے مقدمہ اعضاء شروع ہو گیا. ارے حسین نے مدینہ چھوڑا. جزاک اللہ. رونے میں کوئی کمی نہ ہو. ابھی تک آپ نے جیسے بھی سنا وہ میرے اور آپ کے درمیان کی بات ہے، لیکن اب وہ دکھیاری ماں بھی مجلس میں آ گئی کہ جس نے آج ہی کی رات حسین سے خواب میں پوچھا تھا، اے حسین میرے ہاتھوں پہ کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہ اماں چھالوں کے نشان، کہ اے میرے لال، ارے چکیا 20 کے بالا. جزاک اللہ. بہترین اصال ثواب یہی ہے. روتے روتے سو گئے. ماں آئی، حسین کربلا جا رہے ہو؟ اماں وعدہ طفلی کو پورا کرنے جا رہا ہوں. بیٹا چکیاں پیس کے پالا ہے تمہیں. ہاں اماں. کہ حسین گھبرانا نہیں، آگے آگے تم جاؤ گے، پیچھے پیچھے تمہاری ماں رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہر موقع پر فاطمہ نظر آئی. ارے شب عاشور بھی اپنے بالوں سے نشیب کو صاف کر رہی ہیں. ہائے میرا حسین. بس عزاداروں 2-4 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. جب 28ویں رجب کا دن آیا تو کہنے والا کہتا ہے میں چھپ کے محلہ بنی ہاشم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے حسین مدینے سے روانہ ہونے والے ہیں. حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ناکے بٹھالے جا رہے تھے. کسی کو قاسم سوار کر رہے ہیں، کسی کو علی اکبر سوار کر رہے ہیں. کہ ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو نیام سے کھینچا اور قید کے کہا اہل مدینہ اپنی نظروں کو جھکا لو، کوئی اپنی نظروں کو بلند نہ کرے. کہ اتنی دیر میں ایک اچھے قد و قامت کی بی بی سر سے پیروں تک چادر میں لپٹی ہوئی، علی اکبر بازو تھامے ہوئے. حسین نے جیسے دیکھا ارے اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کے ناکے کو بٹھالا، میں مل کے پردے کو اٹھایا. اے بہن زینب، جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. زینب علی کی بیٹی سوار ہو گئی. ارے دوسرا ناکا آیا، عباس آگے بڑھے. یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. حسین در و دیوار مدینہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں نانا کے مدینے خدا حافظ. اب حسین واپس نہیں آئے گا. مدینے کی عورتیں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں. پورے مدینے میں واہ حسینہ واہ محمدہ کے نعرے لگ رہے ہیں. لیجئے یثرب کا شہزادہ مدینے سے چلا گیا.
اب عزاداروں بس روتے رہنا اور حسین کو پرسا دیتے رہنا۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ زینب کو حسین نے کس طرح سے سوار کیا، ام کلثوم کو کس طرح سے سوار کیا۔ ارے 6 مہینے بعد جب 10ویں محرم آئی تو یہی زینب اس عالم میں نکلی کہ بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے، پنجوں کے بل کھڑی، منہ پہ تماچے مار مار کے کہہ رہی ہے عباس عباس عباس، آؤ بہنے میرے دا، لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ اے عزاداروں، زینب مدینے سے گئی ہے، سر سے پیروں تک چادر ہے، پردہ ہے، عباس کی آواز آ رہی ہے، اہل مدینہ آنکھوں کو بند کر لو، چہروں کو نیچے کر لو، کوئی اپنے سر کو نہ اٹھائے۔ یہ 28 رجب سن 60 ہجری ہے، لیکن جب 11 محرم سن 61 ہجری آئی تو عالم یہ ہے کہ زینب ناقے بٹھا رہی ہے، ایک ایک بی بی کو سوار کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ سب سوار ہو گئی تو اب رباب بھی سوار ہو چکی، لیلا بھی سوار ہو چکی، ماں کی کنیز فضہ بچی۔ اب زمین کربلا پر 3 بیویاں ہیں، ایک فضہ، ایک زینب، ایک سکینہ۔ فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی اب میں آپ کو سوار کروں گی۔ تو ایک مرتبہ فضہ کو دیکھا کہ فضہ تم زانو پر پیر رکھو، سوار ہو جاؤ۔ فضہ لرز گئی، ارے یہ زانو زینب نہیں ہے، یہ زانو فاطمہ ہے۔ کہ فضہ ماں کا واسطہ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ لیجئے فضہ بھی سوار ہو گئی، سکینہ کو اٹھایا، ناقے پر بٹھالا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا۔ عباس آؤ عباس، اے بھیا حسین، زینب سوار ہونے جا رہی ہے۔ یا علی کہے گے سوار ہوئی، ارے شمر تازیانہ لے کے آ گیا، سکینہ کو میرے حوالے کرو۔ ارے 4 سال کی سینے پر سونے والی اکیلے ناقے پر، زینب کے ہاتھ پسے گردن، عباس کا لاشا رو رہا ہے۔ واہ حسین واہ مظلوم۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارات محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما۔ اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب جن مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس برسی ہے، ان کی قبر میں ان کی روح کو پہنچے۔ پروردگارہ مرحومہ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے بھی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگارہ آج کے دن کی برکت کے صدقے میں پروردگارہ ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ پروردگارہ آل محمد کی محبت میں ہم سب کے دلوں میں اضافہ فرما۔ آل محمد کی شفاعت دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ کورونا مرض کو جلد سے جلد ختم فرما، اور جتنے بھی محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار
اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس خون ایمان کی حفاظت فرما، اور جو محبان اہل بیت بیمار ہیں انہیں امام سجاد کے صدقے میں صحت کاملہ عنایت فرما، ہر امراض سے محبان علی کی حفاظت فرما، جنت البقیع و جنت المعلا پہ جلد روز تعمیر ہو جائیں، ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم پورا ماں جہاں بنت مرزا بابو جانی صاحب کے روح کو ایصال فرما دیے۔ اللہ